جتنا کسی ماحول میں گمراہی، شرک، کفر کے تہ بر تہ اندھیرے ہوں گے اتنا ہی امتحان سخت ہوگا۔ آپ مسلمانوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلمان بھی اب دنیا پرست بن گئے ہیں یا جو بھی آپ کہیں، حقیقی مسلمان تو دیکھنے کو نہیں ملتا، پھر بھی بہرحال اسلام تو ہے نا یہاں، کسی نہ کسی دیکھ کو تو چیز کو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کسی کی بات ہی دل میں اتر جاتی ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو ہے خلوص و اخلاص سے کہتا ہے بات اور وہ آپ کو آپ ایسے معاشرے کا تصور کیجیے جہاں سرے سے ہدایت ہے ہی نہیں، کفر ہی کفر ہے، شرک ہی شرک ہے، باطل ہی باطل، اس میں ایک شخص آنکھ کھولے اور پھر وہاں وہ خالق حقیقی کو پہچان، یہ ہے سب سے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں پورا قصہ بیان ہوا، جس ماحول میں کہ حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے وہ ماحول کون سا ہے؟ ہر طرح کا شرک وہاں پر انتہائی درجے میں موجود ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کی پرستش، بتوں کی پرستش اور سیاسی شرک۔ بادشاہ کہتا تھا میں خدا ہوں، نمرود جو دعویٰ تھا فرعون کا وہی اس کا تھا، کہیں سے کوئی توحید، کوئی اللہ کی بات، کوئی نیکی کی بات، کہیں کوئی روشنی، کوئی کرن اس معاشرے میں تھی؟ اس معاشرے میں خالص اللہ نے جو فطرت سلیمہ عطا کی تھی اور جو عقل سلیم عطا کیا تھا، اس کی روشنی میں سفر کرے ہوئے ان تمام معبودوں کا انکار کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، میں تمہارے ان معبودوں کو نہیں، میں ان کی نفی کرتا ہوں، ان سب کا باغی ہوں، یہ سب گمراہی ہے، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے ہر طرف سے یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جو آسمان اور زمین کی خالق ہے، سورج کا بنانے والا۔ میں سورج کو نہیں پوچھتا، سورج کے بنانے والے کو پوچھتا۔ میں چاند کا پجاری نہیں ہوں، چاند کے خالق کا پجاری، یہ ستاروں کا میں پجاری نہیں ہوں، ستاروں کے پیدا کرنے والوں کا مالک کا میں، کائنات کا نہیں ہوں، کائنات کے خالق ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پہلا ایک۔ دیکھیے اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے، آپ جو اللہ نے پیدا کیا مسلمانوں کو، آپ کے ایک کان میں پیدا ہوتے ہی آذان کہہ دی گئی، دوسرے میں اقامت کہہ دی، آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی اثر اس کا ہوتا ہوگا نا، تبھی تو، ورنہ یہ بے مقصد تو کام نہیں ہے، حضور سے مسنون ہے یہ، کیا پتہ ہمارے تحت الشعور کی کون سی ٹیپ جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہو اور اس کے اوپر جو ہے یہ نقش ہو گئے، لیکن وہاں جو کچھ بھی نہیں، کفر ہی کفر، سیاسی شرک، مذہبی شرک، ستارہ پرستی کا شرک، بت پرستی، اس میں ایک نوجوان سلیم الجوان، اس نے ان تمام سے رخ موڑ کر ایک اللہ کیا۔ اب آپ سوچئے دوسرا امتحان، حق پر پہنچ تو گئے، حق پر کھڑے رہنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے امتحانات آئیں گے، آزمایا جائے گا۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ ہم تو آسماتے ہیں، پھر تم نے کہہ تو دیا ربی اللہ، اچھا آپ دیکھتے ہیں تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، امتحان دیں گے تمہارا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ اسی کو کہا رسول حامیم سنجم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم گئے۔ یہ جم جانا جو ہے اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ سب سے پہلے گھر میں جنگ ہوئی، باپ کہتا ہے ابراہیم کیا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم یہ کیا تم میرے آلہہ، میرے جو معبود ہیں ان سے تم نے روگردانی کر دی ہے؟ اور ابراہیم سمجھا رہے ہیں یا ابت، ابا جان انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اہدک صراطا، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ہدایت کاملہ عطا کر، تو آپ کو میری پیروی کرنی ہو۔ دیکھیے بات الٹی ہو رہی ہے، وہ باپ ہے تم بیٹے ہو، وہ کہہ سکتا ہے میں نے اپنے یہ بال دھوپ میں سفید کیے، تم کل کے بچے آج تم مجھ سے مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو، دلیل پہلے دی دی ہے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک، وہ علم کا وہ شعبہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے سے دے دیا، لہٰذا آپ کو میری پیروی کرنی ہو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان دیکھیے شیطان کی پیروی لگی، انہ کان للرحمن عصیا، وہ تو رحمان کا بڑا گنہگار تھا، سرکش تھا، باغی تھا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کہیں اللہ کی نگاہ میں شیطان کے ساتھی میں شمار نہ ہو اور پھر آپ پر اللہ کا عذاب نہ آئے۔ اب 15ویں صدی میں ہم ہیں۔ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان، اندازہ، اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے۔ اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے۔ سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر
वसुबह इज़ा अस्फर इन्नहा लइहदा अल-कुबर नज़ीरा लिल-बशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र। नहीं, कसम है चांद की, कल्ला वल क़मर वल-लैल इज़ा अदबर, और रात की जबकि वो पीठ मोड़ ले जाने लगे और सुबह की जबकि वो रोशन हो जाए। हुजूर से पहले 600 बरस ऐसे गुजरे हैं दुनिया में कि नबूवत का सूरज नहीं था, बस चांद जैसे मुस्तार रोशनी चांद की होती है, तो साबिका अंबिया की मुस्तार रोशनी तो कोई दुनिया में थी, धुंधली धुंधली जैसी चांद की होती है, लेकिन वो सूरज नहीं। लेकिन अब वो रात खत्म हो रही है, वह लैल इज़्ज़त जा रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज, ये शम्से नबूवत और रिसालत तुलू हो गया। बस सुबह इज़ा अस्फर इन्नहा लइहदल कुबर। बहुत बड़ी बातों में से एक बात है जो हुई है, वो मामूली वाकया नहीं है, इहदल कुबर, ये तारीख इंसानी के अजीम तरीन वाकयात में से है बेशक मोहम्मदी। नज़ीरल लिल बशर, पूरी नौ इंसानी के लिए नज़ीर बनकर आए। ये तो है हुजूर का मामला। लेकिन अब जो मामला होना है दोबारा, इसलिए कि खिलाफत अला मिनहाज नबूवत दोबारा अब कायम होगी इंशाअल्लाह। हुजूर के बाद मैं आपको बता चुका हूं, खिलाफत रास्ता खत्म होने के बाद से जवाल 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 जवाल, थोड़ा सा 2.5 साल का 2 साल का वक्फा आया है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, वरना जवाल 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 जवाल। अगरचे उस जवाल को 1000 साल लगे हैं। ये इमारत जो मोहम्मद ने बनाई थी एक दिन में नहीं गिर गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी, 1000 साल के बाद फिर यूरोप के सैलाब ने आकर इसको गिराया है और खत्म किया है, वरना 1000 साल तक सतवत और शौकत के साथ उम्मत मुस्लिमा तो मौजूद रही है, चाहे इस्लाम जो है वो हुकूमत की सतह पर मौजूद नहीं था। बहरहाल अब जो इसका दौर आया है दोबारा खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का दौर, उसका नक्शा सूरह इंशिकाक में खींचा गया है। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़। अब देखिए सूरज गुरूब हो गया। हुजूर की बेशत के वक्त वो सूरज रिसालत तुलू हुआ था, अब वो सूरज गुरूब हो चुका है। सूरज के गुरूब होने के बाद सिर्फ रोशनी रह जाती है शफक की, सुर्ख सी, बस वही बाकी रह गई। और बाकी क्या रह गया? बदा अल इस्लाम गरीबन व यसऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़ वल-लैल वमा वसक़। रात की सी तारीकी है और जो कुछ उसने अपने अंदर जमा कर लिया है। वल क़मर इज़ा तसक़, और कसम है चांद की जबकि वो भर जाए। पूरा भरता है कितने दिनों में? 14 दिन। और 14 सदियों के बाद अब पहली सदी का जिसने कि तजदीद कामिल की उमर बिन अब्दुल अजीज, 14 सदियों के बाद अब 15वीं सदी में अल इमामुल महदी के ज़हूर का वक्त करीब। अब जो कुछ मुझे हजरत इमामुल महदी के बारे में कहना है, दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूं, ये मेरा जाती गुमान है, इख्तलाफ किया जा सकता है। मेरा गुमान ये है कि ये अब जो मुजद्दिद आएंगे वो हजरत महदी होंगे। पहली बात तो ये जान लीजिए कि महदी 2 है, एक शियों के महदी, एक सुन्नियों के महदी। इनमें बड़ा फर्क है। शिया हजरात महदी को मानते हैं, वो उनके 12वें इमाम हैं। उनके अकीदे के मुताबिक उन्हें पैदा होने के फौरन बाद इस अंदेशे से कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा एक गार में छुपा दिया गया था। तकरीबन 1200 बरस से वो उस गार के अंदर है। वो रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, इसीलिए उन्हें इमाम गायब कहा जाता है। और अब उनका इंतजार हो रहा है, इसलिए उन्हें इमाम मुंतजर भी कहा जाता है। इसलिए शियों के दारुल उलूम जो होते हैं, दारुल उलूम अल मुंतजर, वो इसलिए कि उनका इंतजार किया जा रहा है। तो ये है, अब वो उनका ख्याल है कि आखिरी दौर में, आखिरी जमाने में वो जाहिर हो जाएंगे, गार से निकल आएंगे। देखिए, मैं इस अकीदे को इस बिना पर रद्द नहीं करता कि ये नामुमकिन है कि कैसे कोई शख्स जो है 1200 बरस तक किसी गार के अंदर जिंदा रह सकता है। नहीं, मैं समझता हूं मुमकिन है। 300 बरस तक असहाबे कहफ रहे कि नहीं रहे? सोए रहे। 300 ईयर्स हम मानते हैं। हजरत ईसा उसी हयात अर्जी के साथ 2000 साल से मौजूद है आसमान पे कि नहीं? आपको मालूम है हजरत उज़ैर 100 बरस तक मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिए गए। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। तो नामुमकिनात में से कोई सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन यह कि आया कोई इमामत मासूमा का तसव्वुर कुरान और हदीस से हमें मिलता है? फिर ये क्या ये मौरूसी इमामत कि हजरत अली की नस्ल जो हजरत फातिमा से चली है उसी में ये इमामत होगी? इसके लिए हमारे पास कोई दलील नहीं है, हम उसको तस्लीम नहीं करते। हम तो समझते हैं कि मासूमियत खत्म हो गई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खातिमुल मासूमीन है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उनके बाद तो इज्तिहाद है और खिलाफत है। आम मामलात में इज्तिहाद होगा, निजाम खिलाफत का होगा। तो हमारे नजदीक जो मैं जिस महदी का नाम ले रहा हूं वो महदी है जो एक मुजद्दिद होंगे, जैसे कि मुजद्दिदीन के नाम मैंने आपको गिनवाए, मुजद्दिद अल-फिसानी हो, शाह वलीउल्लाह हो, सैयद अहमद बरेलवी हो, शेखुल हिंद हो। एक होंगे इंसान जो पैदा होंगे इंसानों की तरह आमतौर पर अपनी उम्र को पुख्तगी को पहुंचेंगे,
پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو۔ مہدی تو ان کا لقب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبق من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہو۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يملك 7 سنين، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کرے۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پہ سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم، حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے اب، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، مساکن الارض، اور زمین میں رہنے والے بھی۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا صبت، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ کو ظاہر کرے۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من عترتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں سے، اور تفسیر اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہو۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت۔ ان علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت
یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے بڑی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک، وہ شہزادہ ٹھاٹ باٹ والا، جاگیر والا، گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک واللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک وہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی، لیکن کنٹراسٹ بہت شدید ہے۔ وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا، ہوتے 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 ایک انتہا، اور یہاں سڈن آیا۔ چھٹی حدیث، عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں، ہم جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر طیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر۔ یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، موت خلیفۃ، حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، فیخرج رجل من اہل المدینہ حاربا الی مکہ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں، فیاتیہ ناس من اہل مکہ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ، فیخرجونہ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے، وہو کارہ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے، وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھ ہے۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْصَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر، پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا، وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْض، زمین میں، فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم يتوفى، پھر ان کا انتقال ہوگا، ويصلي عليه المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتی، یہ بالکل تشتش بام ہے۔ امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا، وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں۔ بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا،
کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی، وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں۔ بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے۔ اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی، اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف وہ نہیں ہے، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے، نیشنل گارڈ، بہت بڑی فورس ہے وہ، اصل بیڈوین فورس جو ہے، صحرا کے لوگوں کی عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ۔ تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فتح فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا۔ میرے نزدیک، میں آج سے کوئی 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع تھا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں، میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اس سے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے، عیاشی نے، دولت نے، پیسے نے، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، بہت سے ہوں گے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، بہت ہوگی بات ہوگی، آپ اس طرح صبر سے سن لیجئے۔ میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یوید اللہ بہم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق فیوتئون للمہدی یعنی سلطانی، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے، اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت ہے۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون
صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے. یخرج من خراسان رایات و سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب کرو. اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا. یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں. اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بعض آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں. دیکھیے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود ہے. لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں. پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی. آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف. معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے